کہ صوبے کی ایک بڑی عدالت کے بڑے جج نے کل 10 دن کی ڈیٹ ڈال دی. اس پہ ہم تھوڑا سا مضطرب ہیں. ہمیں فکر مندی ہے کہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے اور فنڈامنٹل اس کے رائٹس ہیں, اس کا مسئلہ ہے. تو عدالت نے اتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ اور پھر کہا کہ جی ایک نئی باڈی بن گئی ہے, اس میں جو پٹیشنر ہیں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ایک تو ہم انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ہم انہیں انوالو کریں گے, جس میں حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا, تمام چیزیں ٹھیک ہیں. دبایا ہوا ہے, میڈیا کو دبایا ہوا ہے, آزادی اظہار کو دبایا ہوا ہے, ہماری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے انسانی حقوق کے پروٹیکٹ کر کے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا احتجاج کرنا پڑے گا, اور اس میں جو سوٹیبل پلیس ہے ہماری لبرٹی کی, لبرٹی ویسے بھی ایک لبرٹی کا ایک ایسا اٹریکٹیو لفظ ہے سول لبرٹیز کا, ہم وہیں پہ احتجاج کرتے ہوتے ہیں. اور پھر ہم پورے لاہور کو دعوت دیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل 10ویں سباق تھی اور تاریخ پہ تاریخ. کل سب سے زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی کہ جب آئی جی پنجاب صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو لائے تھے اپنی سفارش کے لیے, اپنی مدد کے لیے. انہیں تھا کہ 5 دن ہو گئے تھے, کورٹ میں پینڈنگ کیس تھا اور کل کے لیے فکس تھا, تو شاید کورٹ ہمارے ساتھ کوئی ظالمانہ سلوک کرے یا کوئی وکلا میں سے جو پٹیشن میں سے کوئی جذباتی ہو جائے. تو واقعی ہم جذباتی ہوئے. ہم نے عدالت سے کہا کہ یہ جو آپ کو کاغذات دکھا رہے ہیں, میٹنگ پہ میٹنگ کا جو تذکرہ کر رہے ہیں, یا گپ شپ ہوئی اور گئے, میٹنگ ہوئی, پھر وہاں پہ آئی ٹی بھی ہوئی, ٹی بریک بھی ہوئی اور واپس آ گئے, کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لولی پاپ ہے. ایک انسانی جان جو آرٹیکل 4 ہے جو کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی موومنٹ, اس کی لبرٹی, اس کی باڈی, اس کی ریپیوٹ کی حفاظت کرے گی, اس کی باڈی کو ٹچ بھی نہیں کرے گی. پچھلی دفعہ بھی آئی جی صاحب کو یہ آرٹیکل پڑھوایا گیا تھا, عدالت نے کہا پڑھیں جو کونسل کہہ رہے ہیں. تو کل بھی دیکھنا عدالت کو بتایا گیا کہ آئی جی پنجاب صاحب ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. ہر پیشی کے بعد کہا, میں پہلے تو یہ بات کی کہ جناب کورٹ کی تعظیم تکریم کے ساتھ ہماری تکریم وابستہ ہے. تو عدالت بھی تھوڑی جذباتی ہو گئی اور ان کو یہ ایسا لگا کہ شاید ہمیں کوئی تھریٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا نہیں جناب, آئین کی کتاب اٹھا کر کہا کہ ایک نئی شک اس میں شامل ہو گئی ہے. وہ کیا ہے جی؟ پریس ریلیز, پریس کانفرنس. یہ تو میں نے کہا ہمارے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا, یہ کہاں سے ایک نئی چیز آ گئی ہے. کی وہ تحفظ کرتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے آئین کی. اس کے بعد مختلف قسم کے لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر, وفاقی وزراء, آئی جی پنجاب, باقی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کے تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس اویلیبل ہیں. یہ اس تعلق رکھتا ہے. یہ تو تمام کیسز اسی نوعیت کے 9 مئی کے حوالے سے یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا. ان پہ سب جوڈس میٹر پہ کسی قسم کی بات کرنا توہین عدالت کے ضمن میں آتا ہے. آئین پروٹیکشن دیتا ہے نا. تو اس وقت آئین معطل ہے. اگر آئین معطل ہے تو آزادی اظہار ہے ہی نہیں. آزادی اظہار کا لفظ استعمال کرنا ایسی ہے جیسے اندھے کو دیا دکھانا. دیکھیے میں آپ کو کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں, فیکٹس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی ادارے کو اس فیکٹ سے اختلاف رائے میری بات سے, تو وہ جا کر ایئرپورٹ سے ایف آئی اے سے کنفرم کر لے کہ موجودہ پچھلے 1 ہفتے میں ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے کتنے ججز کے بچے اس لیے باہر چلے گئے ہیں کہ ان کو تھریٹ آیا. تو ہم اگر اپنی عدالت کے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے اور عدالت اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتی, کو اگر اس بات پہ اختلاف رائے ہے اور کہتا ہے کہ جی نہیں جی ہیومن رائٹس والے جھوٹ بولتے ہیں, پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے, تو بھائی وہاں سے ایف آئی سے پہلی ممتاز گئے ہیں اور بہت سارے دوستوں کا آپ نے نام لیا ہے اور بہت سارے پہلے بھی موجود ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں جگہ تنگ کی جا رہی ہے, سول سوسائٹی کے لیے اسپیس شرنک کی جا رہی ہے. آج یہاں پہ ایک سیمینار بھی ہو رہا ہے, آپ اس میں تقریر سن لیجیے گا کیا کہتے ہیں. اگر اعتزاز احسن جیسے ایک لیجنڈری ایک وکیل کی, ہیومن رائٹس کے چیمپئن, ان کی ایک بات کو میڈیا پر نہیں چلایا جا سکتا, تو اس سے زیادہ میڈیا پر آزادی پر قدغن کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. جس فیکٹس اویلیبل ہیں, یہ تو ایک اندھے سے بھی آپ پوچھیں گے نا, نبینا سے یا جو اس کی کانوں کی سماعت نہیں, تو وہ بھی آپ کے اشاروں میں کہے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم بھی آپ کو زبان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صرف لولی پاپ ہے. اس وقت پاکستان میں ہر طبقہ تقسیم ہوا ہے. ہم بطور لائر کمیونٹی ہم تقسیم ہے, ہم بطور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہم تقسیم ہے. ہم کسی کے لیے آواز کچھ اٹھاتے ہیں, کسی کے لیے کچھ اٹھاتے ہیں. کیا ہماری ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں ہیں, ایچ آر سی پی ہے, کیا کھل کر سامنے آئے ہیں؟ آج ہمیں واقعی آسمان جنگیر ہماری استاد بھی تھی, وہ یاد آ رہی ہیں کہتے تھے, لیکن آج ہمیں وہ یاد آ رہی ہے کہ لیکن ان کا جو ڈائریکشن تھی, ان کا جو ایک طرز عمل تھا, ان کا جو اسٹینڈ تھا, وہ بڑا فرم تھا اور وہ صحیح تھا. وہ ان کے خدشات آج درست ثابت ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایک ایسا میں سمجھ, بلکہ وہ جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. کہ ان کے جو لائر ہیں میاں علی اشفاق, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بخیریت ہیں, ٹھیک ہیں,
لیکن اس کے بعد اس ٹویٹ کو بھی 15 دن گزر گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی اگلی اپڈیٹ نہیں آئی. صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل شیم ہے. دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا ملک ہے جہاں پر ایک مہینہ گزر جاتا ہے لیکن جو صحافی ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کی گمشدگی پہ کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیے پریس فریڈم کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 10 خطرناک ترین ملکوں میں آتا ہے. لیکن سیاسی رہنماؤں کو بھی ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ تو دور کی بات ہے کہ وہ صحافی ہیں. حالانکہ ان کے جو لائر ہیں میاں علی اشفاق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بخیریت ہیں, ٹھیک ہیں. لیکن اس کے بعد اس ٹویٹ کو بھی 15 دن گزر گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی اگلی اپڈیٹ نہیں آئی. تو آبویسلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی پریشر ڈال رہی ہیں پاکستان کے اوپر کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ایکچولی. تو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. یہ صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل شیم ہے. دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا ملک ہے جہاں پر ایک مہینہ گزر جاتا ہے لیکن جو صحافی ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کی گمشدگی پہ کوئی بات نہیں ہوتی. بے شک عمران ریاض کی صحافت سے حالانکہ میرا کولیگ ہے, میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا رائٹ چھیننے کی کوشش کروں جو بولنے کا رائٹ تھا. تو اسی لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ ایٹ لیسٹ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے اس کو کورٹ آف لاء میں پریزنٹ کریں, چارج کر دیں اس کو. لیکن یہ ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس سے عالمی تشخص بھی پاکستان کا افیکٹ ہوتا ہے اور ملک کے اندر بھی یہ فیئر کا جو رول ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا مجھے لگتا ہے. دیکھیے پریس فریڈم کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 10 خطرناک ترین ملکوں میں آتا ہے اور وہ اسی لیے آتا ہے کہ یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19A بات کرتا ہے وہ صرف لکھنے کی حد تک ہے, وہ گرانٹ نہیں کرتے کسی کو. اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا بات کرنے کی آزادی ہے, بات کرنے کے بعد آزادی نہیں ہے. تو بات تو کرنے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو یہ جو آج کل 9 مئی کے واقعات میں بہت سے صحافیوں کو بھی نرگے میں لیا ہے اسٹیٹ نے, اور بے شک وہ CDR نکلوا کے یا لوکیشن ٹریس کر کے کیا ہے. تو جو رپورٹ کرنے گیا وہ بھی پھنس گیا وہاں پہ, حالانکہ اس کا کام تو صرف اور صرف رپورٹ کرنا تھا, وہ کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے تو نہیں گیا تھا وہاں پہ. تو یہ طریقہ جو ہے اس سے فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جتنا آپ کسی بیانیے کو دباتے ہیں وہ اتنا ابھر جاتا ہے. تاریخ سے سبق حاصل کریں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا مل جائے گا کہ بیانیے کو دبا کے کچھ نہیں مل سکتا. میں کہا جی ہمارے پاس تو جو انفارمیشن ہے پھر اگر ہم بول دیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ نامناسب ہوگا. تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ خود ہی اس کو ٹریس کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تب بھی بتائیں. اور ایفرٹس میں ہم نے وہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہوئی ہے, لیکن ویئر اباؤٹس کا ابھی تک انہیں کچھ پتہ نہیں چلا. وہی پرانی کہانیاں دی گئیں کہ جی ہم نے وہ فیس ریکگنیشن کے لیے بھیجا ہوا ہے بٹ وہ فوگی سا ہے اس لیے ہم وہ کر نہیں سکتے. ہم نے ایکسائز والوں کو بھی بھیجا ہوا ہے. تو یہ وہی باتیں ہیں جو پرانی وہ کرتے آ رہے ہیں. تو جس پہ ہم نے پھر ان کو یہ یاد کرایا کہ یہ آپ جو ہیں 9 مئی کے واقعات پہ تو آپ نے 10,000 بندے ان کے رشتہ داروں تک کو ٹریس کر لیا, لیکن یہ جو آپ کے خود آپ نے پکڑا, رات کو 11 بجے جیل سے چھوڑا, اس کی ریکگنیشن میں آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ہمیں بتا دیں. میں نے کہا جی ہمارے پاس تو جو انفارمیشن ہے پھر اگر ہم بول دیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ نامناسب ہوگا. تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ خود ہی اس کو ٹریس کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تب بھی بتائیں. لیکن یہ بات کہنا کہ ہمارے پاس وہ کوئی ٹریس کا اس کا نکل ہی نہیں رہا, نمبرز نکلے ہیں خود انہوں نے کہا ہے. پھر کارز کے جو نمبرز ہیں ان سے ایکسائز کے نمبرز مل سکتے ہیں کہ کون کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے وہ ایفرٹ بس دکھاوے کی ایفرٹ ہے. بہرحال جج صاحب نے ان کو مزید ٹائم دیا ہے, اور ایک جوائنٹ کمیٹی میں انہوں نے یہ آفر کی کہ والد اور ایک لائر اس کمیٹی میں ان کے ساتھ شریک ہوگا جو انویسٹیگیٹو کمیٹی ہے اور ان کی جو میٹنگ ہے, اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی وہاں رکھیں گے اور ان کی ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھیں گے. اب چونکہ یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی جب اس کو 11:30 بجے نکالا گیا تھا تو کس شخص نے ان کو فون کیا کہ اس کو نکال دو, کس نے آرڈرز دیے, کس کو پتا تھا کہ 4 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں. ابھی تک ان کے پاس اس کے کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال ہماری بھی اب کوشش تو یہی ہے کہ اس کو کمیٹی میں جائیں, پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. بس دعا کر رہے ہیں ہم اور کوشش کر رہے ہیں, اور جج صاحب بھی اس میں کافی ایفرٹ دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا. تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے آگے چل رہی ہے چیز کچھ نہ کچھ کلیئرٹی تو آنا شروع ہوگی. تو اب تک کی یہی کارروائی ہے. اب اس کو 10 دن کی ڈیٹ دی ہے انہوں نے. بالکل مطمئن نہیں ہے, اس میں جو پرانی باتیں ہیں وہی ریپیٹ کی جا رہی ہیں. ایک بس شوشا کے طور پہ وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ
9 मई के वाक़यात के बाद से इनकी प्रोग्रेस आप 10,000 ख़ानदानों में उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जाते हैं, उनके फूफी चाचे ताइयाँ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी इनकी कस्टडी से निकलता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है इन्हें, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम थोड़ा सा जज साहब को, उनकी भी समझ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो थोड़ी लेवरेज इसलिए दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा बरामद हो जाए। लंबी तारीख इसमें इस वजह से भी है कि जो कमेटी में, जॉइंट कमेटी में वालिद और एक लॉयर को कहा गया है, उनकी भी स्टेटमेंट्स आ जाएं, अगर कोई फर्दर प्रोग्रेस हो उसके साथ, या जो उनकी कोई भी सजेशन हो, उसकी भी रिपोर्ट अगली डेट तक आ जाए। थोड़ी लंबी है, लेकिन बहरहाल जज साहब ने दी है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह अगली डेट तक कोई ना कोई इसमें फर्दर प्रोग्रेस का